بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. وقال تعالی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. حضرین کرام، بریق الجمان کے ہمارے درس میں تکفیر کا موضوع جاری ہے. اس ضمن میں پچھلے ہفتے کے درس میں ہم یہ جان رہے تھے کہ کسی شخص کو مطلق طور پر کافر یا ظالم کہنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کسی وعید اور دھمکی کا مستحق قرار دینا کہ فلاں لوگ جو ایسا ایسا کرتے ہیں، مطلق طور پر کہنا، اور کسی خاص متعین انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں آدمی کافر ہے، ظالم ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یہ وعید کہ وہ جہنم میں جائے گا یا ایسا ایسا عذاب پائے گا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مطلق طور پر تکفیر کرنا قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر وارد ہے. معین شخص پر کے لیے تکفیر کرنا، کافر قرار دینا کسی خاص آدمی کو، یہ کچھ شرائط اور اصول و ضوابط کا متقاضی ہے. اس ضمن میں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے کفر اور ظلم کی بات پیش کرنے کے ساتھ آگے بیان کیا کہ اسی قبیل سے لعنت کا معاملہ بھی ہے. جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بھی پڑھی اور ابھی بھی میں نے آغاز میں پڑھا، الا لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ عموم ہے، مطلق ہے، کسی خاص شخصیت اور خاص افراد کے لیے نہیں کہا گیا، عمومی سطح پر کہا گیا. تو لعنت بھیجنا بھی اسی قبیل سے ہے. چنانچہ بعینہ ہی کسی خاص انسان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن کی یا حدیث کی کسی نص سے، دلیل سے یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ شخص بعینہ ہی ملعون ہے. اس شخصیت کا دلیل کے ساتھ ملعون ہونا جب تک ثابت نہ ہو، کسی خاص انسان کو ہم لعنت زدہ یا ملعون نہیں کہہ سکتے. یا وہ شخص جو کفر پر واضح طور پر کفر پر مر گیا، تو جو کافر کفر کو اختیار کرتے ہوئے یا شرک اکبر کو اختیار کر کے واضح طور پر اس دنیا سے چلا گیا، یا قرآن حدیث سے جس کی دلیل موجود ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. چنانچہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معین شخص پر لعنت کرنا حرام ہے. لغت میں لعنت کا معنی ہوتا ہے لعنت کا معنی ہوتا ہے دور کرنا اور پھٹکارنا، بھگانا. شریعت میں اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو یہ کہنا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کے یہاں رحمت کے حقدار ہونے کے دائرے سے باہر کر دیا گیا، اسے پھٹکار پڑ گئی. ہم کہتے ہیں فلاں شخص پر اللہ کی لعنت، اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، محروم ہو گیا. کہہ رہے ہیں فلا يجوز ان يبعد من رحمت اللہ من لا يعرف حالہ وخاتمۃ امرہ. لہذا اہل علم نے کہا کہ جائز نہیں ہے یہ کہ اللہ کی رحمت سے اس شخص کو دور قرار دیا جائے جس کی حالت اور اس کے معاملے کا خاتمہ معلوم نہ ہو. کسی شخص کے بارے میں، معین شخص کے بارے میں آپ اور ہم یا کوئی بھی شخص یقینی طور سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا. آگے ہم اس کی تفصیل ابھی جانیں گے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی کلام کہہ رہا ہے لیکن اس کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، ہم سمجھتے کچھ اور ہیں. کبھی ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے ایک بات، لیکن اس بات کی حقیقت سے ناواقف اور جاہل ہوتا ہے. ہر صورت میں الگ الگ حکم لگے گا. ہم فوراً، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے غلط کام کیا لیکن بعد میں اس سے توبہ کر لی، اسے جب بتایا گیا، معلوم ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، کفر کی یا لعنت کی بات کوئی انجام دی ہے، تو اس کو جیسے ہی اس بات کا علم اور احساس ہوا، اس نے توبہ کر لی. اب ہم اس پر لعنت بھیج رہے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے. تو کہا کسی شخص کو اگر اس کی حالت ہمیں اچھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے اور قطعی طور پر، معرفتاً قطعیہ کا لفظ استعمال کے، بالکل قطعی اور یقینی طور پر اس کے معاملے، اس کے خاتمے کا علم نہیں ہے، تو اس کے لیے لعنت ملامت کرنا جائز نہیں ہے.
اسی لیے علماء نے کہا کہ لا يجوز لعن احد بعینہ مسلما کان او کافرا او دابۃ الا من علمنا بنص شرعی انہ مات علی الکفر او یموت علیہ، کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کو بعینہ یعنی متعین شخص کو ملعون قرار دے، اس پر لعنت بھیجے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جانور ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، معین چیز پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں ہم شرعی نص اور دلیل، واضح دلیل کے ساتھ یہ جان جائیں کہ وہ کفر پر مرا ہے یا کفر پر مرے گا۔ کفر پر مرے گا یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کے بارے میں قرآن میں جو ان کی زندگی میں ان کی لعنت فرمائی، تبت یدا ابی لہب، ہاں ابلیس زندہ ہے یا زندہ تھا، جب بھی وہ اختلاف ہے، ابھی زندہ مان لیں، قیامت تک اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے تو وہ ایمان نہیں لائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بالکل طے شدہ بات دلیلوں سے ثابت ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ ہاں ابو جہل زندہ تھا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا، یہ ایمان اللہ تعالیٰ قرآن میں خبر دی کہ انذرتہم ام لم تنذروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذروا لا یؤمنون، ان کے لیے یہ برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں، تنبیہ کریں، ہوشیار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دے دی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو نص شرعی سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اب تو یہ گزر چکے، کفر پر ان کی موت ہو چکی۔ تو انہوں نے مثال دی جیسے ابو جہل اور ابلیس، ان کا معاملہ بالکل واضح نص شرعی سے موجود ہے کہ زندہ تھے تب بھی یہ بات تھی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ایک طرف یہ معین شخص کے بارے میں کہا کہ کسی خاص آدمی کو نام لے کر یا تعین کر کے کافر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، لیکن صفت کی بنیاد پر، کام کی بنیاد پر کسی پر لعنت بھیجنا، اما اللعن بالوصف فلیس بحرام، تو یہ حرام نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، انہوں نے کچھ مثالیں دی، جیسے کلعن الواصلۃ والمستوصلہ، جیسے وہ عورت جو بال جوڑتی ہے یا بال جڑواتی ہے، جو اصلی قدرتی بال ہے اس میں بال کو دوسرے کے بال کو جوڑنا، تو ایک جوڑنے والی اور ایک جڑوانے والی۔ آج ہمارے یہاں جدید شکل میں وگ لگایا جاتا ہے، نقلی بال، تو بال کا جوڑنا اور جڑوانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث موجود ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بعض دوسرے صحابہ، کہ اللہ کی لعنت ہے بال کو جوڑنے والی اور جڑوانے والی پر۔ اسی طریقے سے والواشمۃ والمستوشمہ، گودنے والی اور گودوانے والی، جسم اور بدن پر گودنا لگایا جاتا ہے، نشانات اور ڈیزائن، اور آج کل فیشن چلا ہوا ہے، ہمارے کچھ مسلمان نوجوان بھی جو ماڈرن سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں یا اس سے متاثر ہیں، وہ اس کام کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ لعنتی کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو مردوں کی طرح مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد، اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لیکن یہ دیکھیے عمومی طور پہ جو ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے آکل الربا وموکلہ، سود کے کھانے والے اور سود کو کھلانے والے یعنی دینے والے پر لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ یہ کئی لوگوں کو کہا کہ جو کھاتا ہے سود، جو کھلاتا ہے یعنی جو لیتا ہے اور جو دیتا ہے، جو اس کی گواہی دیتا ہے، جو اس کو لکھتا ہے، جو اس میں تعاون کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب پر اللہ کی لعنت ہے اور سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ صحیح مسلم وغیرہ میں یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں وارد ہے کہ آپ نے مصورین، تصویر بنانے والے مصورین کو جو ہے پر لعنت بھیجی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عن علی سے مرفوعاً روایت موجود ہے کہ اللہ کی لعنت ہے تصویر کشی کرنے والوں پر۔ اسی طریقے سے ظلم کرنے والے، فسق اور فجور اختیار کرنے والے، کافر، ان لوگوں پر بھی لعنت نہ صرف حدیثوں میں بلکہ قرآن میں ابھی میں نے ایک آیت پڑھی شروع میں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہے ظالمین پر۔ ہاں اسی طرح کئی مقامات پر مجرمین، کافرین، فاسقین کے متعلق قرآن میں لعنت کا لفظ آیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے مطلق طور پر ہے، کسی خاص صفت، فعل یا قول پر، کہ جو ایسا کرتا یا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔
عمومی طور پر کہا گیا، مطلق طور پر کہا گیا، خصوصی طور پر کہنا جیسا کہ ہم نے پڑھا یہ الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص زمین کے نشانات کو تبدیل کر دے، لعن اللہ من غیر منار الارض، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، 4 لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدہ، لعن اللہ من غیر منار الارض، لعن اللہ من آوا محدثا۔ یہ 4 چیزوں پر ایک ہی حدیث میں صحیح مسلم کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح اور قربانی کرتا ہے، ہمارے یہاں قبروں پر، مشاہد اور مزارات پر جو جانور کاٹے جاتے ہیں مردوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، ان کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، اگر مقصود وہ ہیں یا ان کے نام پر کیا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اور جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے اس پر بھی لعنت۔ والدین کو لعنت بھیجنے کی ایک شکل بعض حدیثوں میں خود وضاحت ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو پلٹ کر وہ آدمی اس کے ماں باپ کو لعن طعن کرتا ہے، تو یہ خود سبب بن رہا ہے اپنے ماں باپ کو ملعون قرار دینے کا۔ تیسرا نمبر پر یہ ذکر کیا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کے 2 معنی، ان میں سے ہر جملے کے 2 معنی ہیں، لیکن اس تشریح کا موقع نہیں ہے۔ اس کا بھی 2 معنی ہے، زمین کے نشان کو بدلنا، ایک تو یہ کہ آپ کا کوئی پلاٹ اور زمین ہے اور آپ کے بغل میں آپ کے پڑوسی کا ہے، وہ بھائی ہو کوئی بھی ہو، اب آپ کاغذ میں ہیر پھیر کرتے ہو یا زمین پر نشان تبدیل کرتے ہو جس سے یہ پتا چلے کہ میری زمین کا حصہ یہ ہے، آپ کی جتنی زمین ہے اس میں 1 فٹ 2 فٹ 10 فٹ 5 فٹ آپ آگے بڑھا لیں میں، اور کاغذات میں بھی ہیر پھیر کریں، تو یہ منار الارض، زمین کے نشانات کو تبدیل کرنا ہے۔ آج کل ایسی چالاکی کتنے لوگ کرتے ہیں، ایسی چالاکی جو حقیقت میں بے وقوفی ہے، اس لیے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا شخص لعنت کا مستحق بن جاتا ہے کہ جو شخص زمین کے نشانات ایک تو زمین کے نشانات بدلنا اس طرح سے ہے، ایک نشانات بدلنا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے سڑکوں پر، راستوں پر میل کے اور تیر کے نشان لگے رہتے ہیں کہ بمبئی کا راستہ یہ ہے، اندور کا راستہ یہ ہے، پونا کا راستہ یہ ہے، اور اتنا کلومیٹر ہے، تو آپ تیر کو تبدیل کر دیں میں، جو پونا کا راستہ ہے آپ اسے بمبئی کا بنا دیں میں، یہ بھی زمین کے نشانات بدلنے کے معنی میں داخل ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ دیکھیے یہ کام پر اور مطلق طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لعنتیں ثابت ہے۔ ومن تولا غیر موالی ہے ومن انتسب الی غیر ابی ہے، اور جو شخص اپنے مولا سے ہٹ کر کسی اور سے اپنی ولایت کا، موالات کا رشتہ جوڑے، کوئی غلام جس کو کوئی شخص خرید کر آزاد کرتا ہے تو وہ اس کا مولا بن جاتا ہے، یہ ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا ہے موالات کا۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کیا تھا تو وہ ان کی ولایت تھی، ان کی رشتہ داری بن گئی ولایت والی۔ تو اب ایک غلام کو ایک شخص نے آزاد کیا، اب وہ اپنے آزاد کرنے والے کی بجائے کسی اور کو اپنا مولا کہے، جو دونوں میں رشتہ قائم ہوتا ہے نا، تو دونوں کے اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حقوق بتائے ہیں۔ اگر وہ آزاد کردہ غلام اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ الگ الگ شکلیں اور اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے ترکے میں یہ حصے دار ہوگا۔ اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے تو اس کو حصہ ملے گا، آزاد کردہ غلام کو، دونوں کے اندر موالات ہے۔ تو ایسے اور بھی جب کوئی شخص اپنے حقیقی مولا کو بجائے کسی اور کو کہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے اس حق کی حق تلفی ہوگی، ظلم ہوگا، اس کا انکار ہوگا۔ اور ایسے اور بھی کئی رشتے، تعلقات، صلہ رحمی کے تقاضے مجروح ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگلے جملے میں ومن انتسب الی غیر ابی، اور جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت اختیار کرے اس پر بھی لعنت۔ اس سلسلے میں بعض روایات میں کئی حدیثیں اس معنی کی وارد ہیں۔ ایک حدیث کا جملہ انہوں نے حاشیے میں نقل کیا کہ ومن ادعا الی غیر ابی ہے او انتما الی غیر موالی ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، فلاں ابن فلاں جو حقیقی باپ ہے اس کی بجائے فلاں ابن فلاں کہے جو حقیقی باپ نہیں ہے، اس کی طرف نسبت کرے۔ آج کل اس طرح کی وہ ضرورت، کچھ الیکشن کی ضرورت کے تحت، کچھ اپنے بچوں کی تعداد کم بتانے کے مختلف مقاصد کے تحت، اور بعض دوسرے مقاصد کے تحت اپنے خاندان کو اونچا بتانے یا کسی اصلی خاندان کو چھپانے کے لیے کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے یا اپنے مولا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو پھیرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1370 ہے. چنانچہ اس کے لیے بھی لعنت ثابت ہے. اسی طرح ومن احدث فی الاسلام حدثا، کوئی شخص اسلام میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، بدعت کا آغاز کر رہا ہے، دین کے نام پر کوئی نئی چیز بنا رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. ہاں، او آوا محدثن، یا بدعتی شخص یا گنہگار شخص کو پناہ دیتا ہے. محدثن، یہ جو چوتھا اس حدیث کے اندر چوتھا شخص ہے وہ یہی جملہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر، من آوا محدثن، جو کسی محدث کو پناہ دے. محدث دین میں ایجاد کرنے والا یا شریعت اور دین کے احکامات کی مخالفت کرنے والا نافرمان، ایسا شخص جس پر اللہ کی حد قائم ہونا لازم ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک شخص نے چوری کی، چوری کا جرم اس پر ثابت ہوا، اب اس کو اسلامی عدالت ہاتھ کاٹنے کی سزا دینا چاہتی ہے، لیکن اس سے بچانے کے لیے کوئی شخص اس کو چھپاتا ہے، پناہ دیتا ہے، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی مجرم کو پناہ دے کر اللہ کے حکم کے نفاذ میں رکاوٹ بنتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. وغیر ذالک مما جاءت بہ النصوص الشرعیہ باطلاقہ علی الاوصاف، اس کے علاوہ وہ امور جن میں شرعی نصوص قرآن و حدیث کی واضح دلیلیں آئی ہیں کہ اوصاف پر کفر کا یا لعنت کا اطلاق کیا گیا ہے. یہاں لعنت کے الفاظ ہیں، کفر کے تعلق سے بھی ایسی بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا، قتال کرنا کفر ہے. لا تجعلوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میرے بعد کافر نہ بن جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو خطاب کر کے کہ میرے بعد تم کفار نہ بن جانا، کافروں کی طرح کیا کافر نہ بن جانا کہ بعض کی گردنیں مارنے لگے. اب اگر ان کے اندر جھگڑا ہوا تو کیا ہم کہیں کہ وہ کافر ہو گئے؟ ہاں، یہاں کفار نہ بننے کی کئی تعویلات کی گئی ہیں، آگے وہ چیزیں آ رہی ہیں. تو ایک مطلق طور پر ایک بات کہنا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ ملعون ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ ظالم ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے، اور معین طور پر کہنا، دونوں میں فرق ہے. ابھی ہم نے جانا کہ علماء کہتے ہیں کہ معین شخص کو جب تک کہ اس کی حالت شرعی بنیاد پر دلیل پر معلوم نہ ہو جائے، اس کے خاتمے کا قطعی علم نہ ہو جائے کہ کس حالت میں ہوا ہے، اس وقت تک ہم اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا حکم نہیں لگا سکتے کفر کا، لعنت کا. اور مطلق طور پر اوصاف یا اعمال کی بنیاد پر یہ کہنا کہ فلاں قسم کے لوگ یا فلاں عمل کرنے والے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ الگ ہے، یہ جائز ہے. لا علی الاعیان، تو مطلق طور پر اوصاف پر کہنا یہ جائز ہے. اعیان یعنی شخصیتوں کو متعین کر کے ان کے بارے میں کہنا کہ وہ لعنتی ہے یا ملعون ہے، یہ ناجائز ہے. واللہ اعلم. کہہ رہے ہیں آگے، یہ انہوں نے جو قول نقل کیا یہ صحیح مسلم میں امام نووی کی جو شرح ہے صحیح مسلم کی، اس سے نقل کرتے ہوئے اس کا حوالہ بیان کیا. امام نووی نے یہ بات بیان کی ہے. ومن اہم آثار ھذا التفریق، اب یہ جو فرق کیا جاتا ہے، میں نے شروع سے کئی مرتبہ کہا کہ اس فرق کو اچھی طرح سمجھیں. تھوڑی علمی بحث بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے ایسی لگتی ہو کہ ذرا دماغ کھپانا پڑ رہا ہے، لیکن بہت اہمیت کی حامل ہے. ہاں، اس سے اکتائیے نہیں، اس کی اہمیت کی بنیاد پر اس پر توجہ دیں کہ یہ جو ہم نے فرق بیان کیا کہ مطلق طور پر کسی کو کافر، ظالم، ملعون قرار دینا، یہ اور کسی معین شخص کو خاص کر کے بیان کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. یہ کچھ شرائط، یہ عمومی طور پر جائز ہے مطلق طور پر کہنا، اور یہ شرائط کا متقاضی ہے کہ متعین شخص کو آپ بغیر شرائط کے اور موانع کے نفی کے آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ فرق نہیں سمجھتے جو لوگ، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس تفریق کو نہ کرنے کے، اس تفریق کے انتہائی اہم آثار اور نتائج میں سے یہ بات ہے کہ ایک چیز اگر ہم یہ فرق جانتے ہیں تو یہ چیز ہماری سمجھ میں آئے گی کہ ایک چیز کبھی کبھی کفر ہوتی ہے، کفر کی ہوتی ہے، لیکن اس کا کرنے والا کافر نہیں ہوتا. جملہ پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ ان الشیء قد یکون کفرا، کہ ایک چیز کفر کی ہوتی ہے، ولکن صاحبہ لا یکفر، لیکن اس کا صاحب یعنی اس کا کرنے والا، اس کا ارتکاب کرنے والا کافر قرار نہیں دیا جاتا. یہ اس تفریق کا نتیجہ ہے. کیسے؟ وہی قاعدۃ، یہ ایسا قاعدہ ہے غفل عنہ البعض، جس سے بعض لوگ، بلکہ میں کہوں کہ اکثر لوگ غافل ہیں. بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. فوقعوا فی مأزق خطیر،
میں عبارت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں کہ چنانچہ اس فرق کو سے غافل ہونے کی وجہ سے وہ بڑی زبردست تنگی میں پڑ گئے، الجھن میں پڑ گئے، ایسی الجھن میں جس کی وجہ سے انہوں نے شریعت کے مقاصد اور مطالب کو ہیر پھیر ڈالا، مسلمانوں کو کافر، کافروں کو مسلمان، نیکی کے بجائے برائیوں کا اور اہل عناد کا ساتھ دیا اور اہل اسلام کے دشمن بن گئے۔ چنانچہ وہ بہت زبردست قسم کی تنگی میں پڑ گئے، حیث حکموا علی فاعل کل ما یعتبر کفرا بانہ کافر۔ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ بہت زبردست تنگی اور الجھن میں پڑ گئے، اس طریقے سے کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے کو شریعت نے کفر کہا ہے، ہاں، اس کے کرنے والے انسان کو انہوں نے کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا کہ دیکھو قرآن حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ تو اب ایک مسلمان نے بھی چاہے جس درجے کا آدمی ہو، اس کے بارے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس غلطی کا انہوں نے ارتکاب کیا، اس پر کافر ہونے کا، واجب القتل ہونے کا حکم اور فیصلہ لگا دیا، فتویٰ دے دیا۔ اور حکم علی ما ہوا کفر صریح بانہ لیس کفرا، اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ جو چیز کفر صریح ہے، کھلا ہوا کفر ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ کفر نہیں ہے۔ دونوں چیزیں آج پائی جاتی ہیں، ایک طرف مسلمان کو ارتکاب کبیرہ کی بنیاد پر کافر قرار دینا جو قاعدے کے خلاف ہے، اور کچھ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کھلے کھلے طور پر عقیدہ توحید، ایمانیات کے مسلمہ اصولوں کو بار بار واضح اور بیان کرنے کے باوجود اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بارے میں حکم لگاتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے یا یہ کفر نہیں ہے۔ جیسے روافظ، منکرین حدیث، قبر کی پوجا کرنے والے، ان کے جو اعمال ہیں، اوصاف ہیں، یہ صریح کفر ہے، شرک اکبر ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، ان کے نام کی قربانی کرنا۔ ہاں، یہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، صحابہ کرام کو کلی طور پر، خاص طور سے خلفائے راشدین کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو کافر قرار دینا، ہاں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسی بدعقیدگیاں ہیں ان کی کہ بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے وہ بات معلوم نہیں تھی جو بعد میں معلوم ہوئی، تقدیر کے لکھے جانے کا وہ کھلا انکار کرتے ہیں، جبھی تو بدا مانتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، تقدیر کے باب میں پڑھ چکے ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کی ہے میں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کا یہ مظہر ہے تقدیر پر ایمان رکھنا کہ وہ ساری چیزوں کو پہلے سے جانتا ہے، اس لیے لکھ رکھا ہے۔ اس کا شیعہ اور رافضی انکار کرتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی ایمان کی چنگاری پائی جاتی ہے، یعنی مطلق طور پر، ہم متعین طور پر نہیں کہہ رہے، مطلق طور پر بھی جو ان کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں یہ دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاں، جو ان سے موالات اور دوستی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، سیاسی بنیاد پر، اسلامی حکومت بنانے کے نام پر، اس جھوٹے دعوے کے نام پر کہ ایران میں اسلامی حکومت قائم ہے۔ اب ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور ان کے کھلے ہوئے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، اور وہی لوگ دوسری طرف اہل سنت والجماعت کے جو لوگ توحید پر قائم علماء ہیں، عوام چھوڑیے، علماء اور کبار لوگ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ حکومت کی کاسہ لیسی کر رہے ہیں، خاندانی حکومت کی تائید کر رہے ہیں، لہذا یہ ایسے کیا ہے، غلام ہے لوگوں کے، وہ کیا ان کے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور کچھ گندے الفاظ کے حیض و نفاس کے علماء ہیں، بس اسی کا فتویٰ دیتے ہیں، دین شریعت اور دنیا کی باتیں نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ بڑے بڑے علماء کے بارے میں یہ کہا، ان کی کتابوں میں، تحریروں میں، کتابوں میں درج ہے یہ چیزیں، ان کو طنز کیا، ان کو کہا کہ کافر ہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ خاموش ہو جائیے ورنہ ہم آپ کو اوپر بھی حملہ کر دیں گے اس لیے کہ آپ کافر ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ تکفیر کا معاملہ، سید قطب کی کتابیں، ان کی تفسیر دیکھیے، اگر کوئی شخص پڑھے گا اس کو غور سے تو اس کو لگے گا کہ دنیا میں آج جتنے مسلمان ہیں سوائے ان کے طبقے کے، ان کے گروہ کے، باقی سب کے سب کافر ہو گئے۔ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، اور کوئی ایک عبارت نہیں ہے جس کا معنی مجھے غلط معلوم ہوا، علماء نے ان کی کتاب باقاعدہ کتابیں لکھی، اور متعدد، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ دنیا میں جو ہے منبر و محراب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، گواہیاں دی جا رہی ہے، لیکن وہ کافر ہے، جاہلی معاشرہ ہے پورا کا پورا۔ تو اس فرق کو نہ جاننے کا یہ نتیجہ ہے کہ خارجیت اور مرجیت،
خارجیت یہ کہ مسلمان کو ارتکاب کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر قرار بنا دیا، اور مرجیت یہ کہ کتنا بڑا بھی گناہ ہو کہا جائے کہ ایمان سلامت ہے تو کوئی بات نہیں. ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے، اب کیسا بھی گناہ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ اس کے ایمان اور اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس فرق کو نہ جاننے کا یہ نتیجہ ہے. جو لوگ غافل ہیں وہ ہر وہ چیز جس کو قرآن و حدیث نے کفر کا نام دیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے، اس کا اگر کہیں ثبوت ملا کسی مسلمان کے بارے میں تو فیصلہ کر دیا، فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہے. یا پھر اس کے بالکل برخلاف کہ جو کفر صریح ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کفر ہے ہی نہیں. کیوں؟ تاکہ اس کے کرنے والے کو، جو کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے کرنے والے پر کفر کا حکم نہ لگایا جائے. اس سے بھاگنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے ہی نہیں. دونوں باتیں ہیں. مطلقاً کفر کا انکار کچھ لوگ کرتے ہیں، اور کوئی معین شخص پر کفر کا قاعدے کے خلاف معاملہ اختیار کرتا ہے. تو دونوں طرف گمراہیاں پائی جاتی ہیں. اور بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے پچھلے درس اور اس درس میں، بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیں کہ مطلق طور پر کسی کو کافر کہنا یہ الگ بات ہے، معین طور پر کسی کو کافر کہنا یہ الگ بات ہے. ہاں، مطلق طور پر کہنا جائز ہے، اور معین طور پر کہنے کے لیے کچھ شرائط، کچھ ضوابط ہیں جس کا ہونا یا اس کا موجود ہونا اس حکم لگانے کے لیے بہت بہت ضروری ہے. چنانچہ آگے کہتے ہیں یہ کہ وَهَذَا نَاشِئٌ مِّنْ اعْتِقَادٍ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى شَيْءٍ مَا أَنَّهُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ يَسْتَلْزِمُ أَن يَكُونَ فَاعِلُهُ الْمُعَيَّنُ كُفْرًا. یہ غلطی کیوں پیدا ہوئی لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر؟ یہ اس وجہ سے پیدا ہوئی، اس عقیدے کی بنیاد پر کہ کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا یا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کفر ہے تو اس کا کرنے والا معین شخص بھی کافر ہو جائے گا. فلاں عمل، فلاں چیز کفر کہی گئی قرآن حدیث میں، تو اب یہ سمجھ لیا کہ جب قرآن نے یا حدیث نے اس کو کفر کہا ہے تو اب کوئی خاص آدمی اگر اس کا ارتکاب کر بیٹھے، زبان سے، عمل سے، جس سے بھی تعلق ہو اس چیز کا، اگر وہ کر بیٹھے تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ غلط فہمی یا یہ عقیدہ اختیار کیا گیا. ہاں کہہ رہے ہیں. یا پھر اس کے برخلاف وکیل الامرین خطا، یہ دونوں معاملات غلطی ہیں، خطا ہیں. ہاں، والصواب، صحیح بات کیا ہے کہ اللہ یحکم علی کل من صدر عنہ المکفر بانہ کافر، کہ ہر وہ شخص جس سے کافر بنانے والی کوئی چیز صادر ہو جائے، سرزد ہو جائے، ہر شخص کو کافر نہ قرار دیا جائے، اس کا حکم نہ لگایا جائے. ہاں، جیسا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز پر شریعت نے، قرآن و حدیث نے جس وصف پر کفر کا حکم سنایا ہے کہ ایسا کرنا کفر کا استحقاق یا حقدار بناتا ہے، اس کے بارے میں اس کو بیان کرنے سے نہ رکا جائے کہ یہ عمل، یہ چیز کفر ہے. یعنی اگر ہمارا کوئی محبوب شخص وہ عمل اختیار کر رہا ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ ایسا کرنے سے کفر لازم آتا ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط. کسی شخص نے کفر کا کوئی عمل کیا اور اس پر ہم کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیں، یہ بھی غلط. یہ دونوں باتیں انہوں نے کہی. اب آگے بیان کر رہے ہیں ثانیاً، دوسرے نمبر پر، کہ شروط و تکفیر المعین، کہ معین شخص کو ہم ایسے کافر نہیں کہہ سکتے. فرق جاننے کے بعد اب کن شرطوں کی بنیاد پر یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کسی خاص یا متعین شخص کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے. تو معین شخص کو کافر قرار دینے کی شرطیں صاحب کتاب شیخ نورستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے فقرے میں یہ بات بیان کی گئی کہ معین شخص کو کافر قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ کافر قرار دینے کی شرطیں موجود ہوں، اور کافر قرار دینے سے جو چیزیں رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں موانع، وہ نہ موجود ہوں. کسی کو کافر کہنے کے لیے جو چیز رکاوٹ ہے وہ نہیں موجود ہو، اور جو شرط ہے وہ موجود ہو، تب ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں. اب یہاں میں کچھ ان شرطوں کا ذکر کروں گا. ہاں، بینما سیاتی بیان و ذکر الموانع فی الفقرۃ الثالثہ، جبکہ موانع کا، رکاوٹ بننے والی چیزوں کا بیان اگلے فقرے میں، تیسرے فقرے میں آئے گا انشاءاللہ. الشرط الاول، پہلی شرط، کسی معین شخص کو کافر قرار دینے کے لیے پہلی شرط، اس میں عنوان قائم کیا انہوں نے کہ ان یظہر من قولہ او فعلہ ما يدل علی المعنى الکفر ویلتزمہ، کہ جو شخص کفر کی بات کسی شخص سے، کوئی اس کے قول سے یا فعل سے، آدمی کے قول سے یا اس کے فعل سے ایسی بات ظاہر ہو جو کفریہ معنی پر دلالت کرتی ہے. صرف اتنا ہی نہیں، ضروری کیا ہے، وَيَلْتَزِمَهُ، اور وہ اس کا التزام کرتا ہے.
اب اس التزام کے معنی کو ہم دو تین مفہوم میں میں واضح کروں. مطلب اس پر قائم ہے اور ظاہراً باطناً اس کو مان رہا ہے. تو ظاہراً باطناً کہنے کا مطلب یہ کہ صرف ظاہر میں کہہ رہا ہے یہ نہیں، بلکہ باطن میں اس کو اختیار کیا ہوا ہے، اس کا عقیدہ اور نیت اس پر ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر میں قائم ہوں یا وہ مانتا ہوں. دو باتیں ہیں. اپنے قول اور فعل سے وہ کفر کا صدور کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کا التزام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا مقصد اور نیت اسی کفر کو بیان کرنا یا اختیار کرنا ہے. آگے اس کی وضاحت ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ لابد من اعتبار نیت فی المکفرات. سب سے پہلی بات کہ کافر قرار دینے والے جتنے بھی امور ہیں اس میں نیت کا اعتبار ضروری ہے. نیت کا اعتبار کہ جس شخص سے وہ کفر سرزد ہو رہا ہے اس کی نیت کیا ہے. وَكَذَلِكَ بِمُطَابَقَةِ الْقَصْدِ لِلْلَفْظِ. اسی طریقے سے جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے ان الفاظ کی مطابقت اس کے مقصد سے ہونی چاہیے کہ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ الفاظ جو آپ جو معنی اس کا سمجھ رہے ہیں وہی میں بھی سمجھ رہا ہوں، وہی میرا مقصد ہے. اگر ایسا ہے تب تو ہم حکم لگا سکتے ہیں. تو پہلی بات کہ نیت اور مقصد معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ شیخ کہہ رہے ہیں لأن الاسلام اذا ثبت لأحد لا يجوز اخراجه منه بالظن والتهمة. اس لیے کہ اگر کسی کا مسلمان ہونا، کسی کا اسلام یعنی مسلمان ہونا، کسی کا اسلام ثابت ہے، دلیلوں سے ثابت ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو اس کو اسلام سے باہر ماننا یا اخراج کرنا، نکالنا سن اور تہمت، گمان اور الزام کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا. صرف ہم گمان کی بنیاد پر، اپنے خیال اور فہم کی بنیاد پر ایک آدمی کو کہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. جب اس کا مسلمان ہونا ثابت تھا، ثبوت تھا موجود، تو اسے زن و گمان کی بنیاد پر، کسی کی تہمت اور الزام کی بنیاد پر اسلام سے خارج نہیں مانا جائے گا. یا پھر اس کے کلام کو اور تحمیل کلام ہی فوق ما یحتمل، یا اس کا کلام جو معنی رکھتا ہے اس کے اندر جو احتمال ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے اور اس کے اس بات کا یہ معنی ہوتا ہے، تو جس معنی کا احتمال ہے اس معنی سے ہٹ کر، اس سے بڑھ کر کوئی اور معنی اس پر پہنا دینا کہ اس نے یہ جملہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے. زبردستی اس کے الفاظ یا اس کی بات کو ایسے معنی پہنا دینا جو کفریہ ہے اور اس کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دینا یہ جائز نہیں ہے. لأن ذلك كله مما لا يجوز به الحكم بالكفر على الشخص المعين. اس لیے کہ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے کسی معین شخص پر کفر کا حکم لگانا جائز نہیں ہے. وهو في ذلك مثل الحدود الشرعیہ. اس معاملے میں اس کی بات ایسے ہی ہے جیسے حدود شرعیہ کی، شرعی حدود، سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے قرآن و حدیث کے مطابق کہ اگر کوئی شخص یہ گناہ کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. چوری کا اگر ثابت ہوگی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. زنا ثابت ہوگا تو شادی شدہ کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جیلا وطنی. مرتد ہے تو اس کے لیے قتل کی سزا. تو جو سزائیں شریعت نے مقرر کی ہے وہ سزا کسی کو ایسے ہی نہیں دی جائے گی. میں نے آ کر حاکم سے، قاضی سے یہ کہا کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، اب میرے کہنے پر وہ حاکم اس کو بلائے اور کہا کہ فلاں شخص نے آپ پر الزام لگایا ہے اور اس پر سزا کا نفاذ کر دے، ایسا نہیں ہوتا. مقدمہ چلے گا، اس سے پوچھا جائے گا، چوری کا اس بات ہوگا، ثبوت و شواہد کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا کہنا ہے. ساری عدالتی کارروائی کے بعد جب کوئی چیز ثابت ہوگی، گواہ ثبوت ملیں گے یا وہ شخص خود اعتراف کرے کہ ہاں میں نے چوری کی، تب اس پر سزا کا نفاذ ہوگا. وہ انکار کر رہا ہے، ثبوت و شواہد کافی نہیں ہے، شریعت کے نصاب کے مطابق وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی کتنا بھی کسی پر الزام لگائے وہ جرم ثابت نہیں مانا جائے گا. شریعت کے حدود کا نفاذ ایک الگ چیز ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ہم متہم کریں، لوگوں کے سمجھنے کا فرق ہے. عام معاملات میں کسی کو بدنام کرنا، آج کل ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کی سزا یہ ہے، قاتل کی سزا یہ ہے، تو ہم کو وہ سزا ہے تو ہم کو بیان کرنا چاہیے. لوگوں میں بیان کرنا الگ چیز ہے اور سزا دینا الگ چیز ہے. سزا دینا قاضی کے ہاتھ میں ہے اور جرم کے ثابت ہونے کے بعد ہے. اور لوگوں میں آپ کسی کو بدنام کریں، کسی کے جرم جو چھپے ہوئے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے 2 نمبر پہ، اگر وہ صحیح بھی ہیں
میں پوچھتا ہوں چلتے پھرتے مفتیوں سے یا کوئی اعلیٰ ڈگری یافتہ مفتی ہے، فرض کیجئے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی فلاں گناہ کرتا ہے، اس کے گھر کے اندر وہ یہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، فلاں جرم کا ارتکاب، اگر آپ کو پتا بھی ہے تو کیا شریعت کے کسی دلیل سے یہ جائز ہے کہ آپ لوگوں میں بیان کرتے پھرے؟ کوئی ایک مفتی بتائے، چلتا پھرتا ہی مفتی، لیکن جتنے لوگ، سارے لوگ کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو ان کے پاس ایسے بیانات ہوتے ہیں کہ اس جرم کے کرنے کے بعد اس جرم کے کرنے کا ان کے پاس جواز ہوتا ہے۔ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بولے کہ میں نے غیبت نہیں کی تو اللہ مان کے چھوڑ دے گا؟ آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ شرعی مقصد کے تحت اگر کسی کے بارے میں بیان کیا جائے تو یہ جائز ہے، اس کے قواعد ہیں۔ جیسے آج محدثین نے بیان کیا کہ فلاں روایت میں فلاں راوی جھوٹا ہے، متہم بالکذب ہے، حفظ میں کوتاہ تھا، ایسا تھا ویسا تھا، وہ شریعت کا ایک اہم مقصد ہے، بڑا فائدہ ہے۔ یہاں اس کی شخصیت کو مجروح یا بدنام کرنا مقصود نہیں ہے، شریعت کی حفاظت کرنا مقصود ہے۔ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کو الگ کرنا مقصد ہے۔ اگر یہ بیان نہ کرتے تو دین محفوظ نہیں رہتا، لوگوں کو صحیح دین معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جھوٹی حدیثیں اور غلط باتیں جو لوگوں کی ایجاد کردہ خود ساختہ شریعتیں اور احکامات ہیں، وہ لوگوں میں اسلام کے نام پر رائج ہو جاتے، جیسے پچھلی قوموں میں ہوا۔ تو یہ شرعی مقاصد الگ چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے کہ مجھے رشتہ لگانا ہے فلاں آدمی سے، وہ کیسا ہے، تو اب یہاں ایک ضرورت ہے کہ وہ آدمی اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے تو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا اخلاق، کردار، دین کیسا ہے، اگر قابل اطمینان ہے تو میں اپنی بچی دوں۔ یہاں المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، امانت دار ہے، اسے صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ وہاں آپ کسی کا عیب ظاہر کرتے ہو تو آپ برائی نہیں بیان کر رہے، غیبت نہیں کر رہے ہیں، آپ خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کے مشورے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ فرق لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، دونوں کو خلط ملط کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے معاملے میں جیسا ہوتا ہے ویسا ہی لعنت اور کفر کا فتویٰ لگانے میں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدود شرعی کے نفاذ کے سلسلے میں، شریعت کی سزاؤں کے نفاذ کے سلسلے میں کسی کے محض دعوے یا الزام کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی نے الزام لگایا اور بلا وجہ 2-4 لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ آج کل تو ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا، کورٹ میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے 100-200 روپیہ پیسہ لے کے جو گواہی دینے والے مل جاتے ہیں۔ اس کو کھیل کود اور ہلکی بات سمجھا ہے۔ انتہائی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہوں میں سے ہے جانتے بوجھتے جھوٹی گواہیاں دینا۔ تو بہرحال جس طریقے سے شرعی حد کے نفاذ کے لیے یا تو آدمی کا خود پر اعتراف کرنا ضروری ہے یا پھر گواہوں کی گواہی اور ثبوت کا پختہ ہونا لازم ہے۔ اس سلسلے میں جو ہماری عدالتیں کہتی ہیں وہ اسلام نے بہت پہلے کہا ہے۔ بعض صحابہ اور کچھ مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کئی مجرمین چھوٹ جائیں یہ چلے گا، لیکن ایک بے قصور بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی وارد ہے، ادرؤ الحدود بالشبہات، کہ شبہات کے ذریعے سے سزاؤں کو ٹالو۔ یعنی اگر کسی کا جرم آپ کی عدالت میں آیا کورٹ میں تو گواہوں سے پوچھے گا تم نے کیسے دیکھا تھا، ایسے دیکھا تھا کیا، بیانات کو 2-3 مرتبہ اس سے لے، 2 گواہ ہیں تو 2 گواہوں کے بیانات کو الگ الگ ڈھنگ سے ٹٹولے، اگر ان کے اندر اختلاف اور تضاد ہو گیا تو گواہی رد ہو جائے گی۔ ایک نے کہا کہ میں نے چاند کو اس طرف دیکھا، ایک نے کہا چاند کو اس طرف دیکھا، دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں کی گواہی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ میں چاند کی بات کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہی جرم کے سلسلے میں اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو گواہوں کو کھودا کوریدا جائے گا، مختلف انداز سے جانچا جائے گا۔ اگر شک شبے کی کوئی گنجائش نکلی تو اللہ کے رسول نے کہا شبہات پیدا ہو جائے تو حدود کو ٹال دو، نہیں سزا ہوگی، کیونکہ جرم ثابت نہیں ہے شبہات کی بنیاد پر، اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اگر ایک آدمی نے دیکھا ہے کسی مرد اور عورت کو جرم کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی قضا عدالت میں جا کے مقدمہ درج کرنے کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ 4 گواہ چاہیے، اور تینوں اگر جا کے گواہی دیتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر نصاب شہادت سے کم کوئی لوگ ہیں تو اگرچہ انہوں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ سمجھیں، شریعت کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں لوگ، میں جو کہتا ہوں نا، لوگ چلتے پھرتے لوگ آدھی ادھوری بات جان کے فتوے کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے آپ کو علماء مفتیان کے درجے میں رکھتے ہیں، بہت بڑی بھول کرتے ہیں۔
کہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کوئی کھیل نہیں ہے، بڑی نازک بات ہے۔ صحابہ کرام تابعین کا حال یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ صحابی علماء صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں جب مجھ سے کوئی حلال و حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں آدمی بے تحاشا بولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بڑے فخر کی اور اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے اہل علم اور حقیقی مفتی غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے جواب دیں گے، اور چلتا پھرتا آدمی دھاڑ سے جواب دے گا، وہ چاہے اس کا جواب غلط ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود، اور بھی مثالیں ہیں کہ صحابہ تابعین کہتے تھے کہ مجھ سے سوال مت کرو، فلاں کے پاس جاؤ۔ امام شعبی بہت بڑے تابعی ہیں، قریب 200 صحابہ سے جن کی ملاقات ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی سوال پوچھنے آتا تھا تو ایک عالم دوسرے کے پاس بھیجتا تھا کہ اس کے پاس جاؤ، مجھ سے زیادہ علم والا ہے، وہ تیسرے کے پاس، اور یہاں بولتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو۔ ہمارے یہاں یہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ زیادہ مجھ سے جانتا ہے، اس کے پاس جاؤ، پھر وہ تیسرے، گھوم پھر کے وہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ وہ علم کو چھپانا چاہتے تھے، یہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے سلسلے میں شرعی حکم بیان کرنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس بات کا تم علم نہیں رکھتے اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، یقیناً سماعت سننا، کان، آنکھ اور دل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ہاں، اسی لیے ابن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی شریعت کا حکم کسی کو بتا رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان نمائندہ بن رہا ہے۔ آپ اور میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے تو اس کا مطلب ہم کس کو بیان کر رہے ہیں؟ شریعت الہی کو بیان کر رہے ہیں۔ شریعت الہی اللہ تعالیٰ کی شریعت، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی شریعت میں یہ حلال ہے، اس کا مطلب اللہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر ہم نے غلط بتایا تو اللہ کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ، ہم پڑھتے ہیں نا کہ امام حنیفہ کو قاضی بننے کی دعوت دی وقت کے خلیفہ نے، انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیوں جواب دینے سے ایک دوسرے کی طرف پھیرتے تھے؟ یہ احتیاط تھا، اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ کیا ہمارے اندر ہے؟ یہ قواعد ہم جاننا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی اگر حدود شرعیہ کا جس طرح معاملہ ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے یا تو پکا ثبوت ہونا چاہیے یا اس بندے کا جس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہو وہ خود اعتراف کرے، تب یہ سزا نافذ ہوگی۔ اور اس تناظر میں ہم دیکھیں تو اسلامی حدود کا نفاذ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ کسی پر زنا کا الزام لگا کے جھوٹا ثابت کر دیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ 4 گواہ، سب کا بیان ایک جیسا، اور پھر انہوں نے اس طرح سے عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو جس طرح کنویں میں ڈول اور سوئی کے ناکے میں، سوئی کے سوراخ میں دھاگا داخل ہوتا ہے، ایسے عمل کو ہوتا ہوا دیکھے تب گواہی دے جا کے۔ اگر آپ نے ایسے نہیں دیکھا، 4 گواہ نہیں ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جا کے کورٹ میں مقدمہ دائر کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں میں بیان کریں۔ کیا لوگوں میں بیان کرنے سے اصلاح ہوگی، دین کی خدمت ہوگی، اللہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا؟ یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا آج لوگوں کا مشغلہ بنا ہوا ہے، اس میں لذتیں ملتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہاں، ان کو ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم کو مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاننا ہے۔ اپنے دنیا میں جو ہے چرب زبانی سے آپ بات کو گھما پھرا لے میں، اپنے غلط کام کی کچھ توجیہ بیان کر دے میں، کیا اللہ کے سامنے ایسا کر سکیں گے؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ خیر، تو یہ تکفیر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ نیت اور مقصد انسان کا واضح ہونا چاہیے اور ثبوت ہونا چاہیے۔ کما ان لازم المذہب لیس بمذہب۔ اب ایک اور بھی بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، اچھی طرح سمجھیں، کہ جیسے کسی مذہب کا لازمی تقاضا مذہب نہیں ہے، کسی مذہب کا لازمی تقاضا، اب مذہب کی جگہ ہم دوسرا جملہ کہیں، مذہب کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کروں کہ کسی کام کا لازمی تقاضا ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی کا حکم رکھے جو وہ کام کا حکم ہے۔ کیسے؟ یعنی ایک چیز کوئی آدمی کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے، آپ کہیں کہ اس کے کہنے سے یہ مطلب نکل رہا ہے، تو جو مطلب نکل رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب اس پر چسپاں ہو جس نے وہ بات کہی ہو۔ کیونکہ میں نے اگر ایک جملہ کہا ہے تو میری بات کے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب نکل رہا ہے جو آپ جان رہے ہیں، لیکن میرے دل و دماغ میں، علم میں وہ بات ہو کہ میری بات کا یہ مطلب بھی نکل رہا ہے، ضروری نہیں۔ اسی لیے کہا کہ کوئی بات، کوئی مذہب اگر اختیار کر رہا ہے کوئی آدمی، اب اس مذہب کا کوئی لازمی نتیجہ نکل رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس لازمی نتیجے کو بھی وہ مان رہا ہے یا جان رہا ہے۔
اچھی طرح سمجھیں, آگے مثال سے بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. فَإِذَا قَالَ مُسْلِمٌ قَوْلًا, مثال کے طور پہ کوئی مسلمان کوئی بات کہتا ہے, وَلَزِمَ مِنْهُ الْكُفْرُ, اور اس کے اس بات سے کفر لازم آتا ہے کہ میں نے ایک جملہ کہا اور اس جملے کے نتیجے میں کفر لازم آ رہا ہے. ہاں, جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ان اللہ تعالی فوق السما, کہ ان اللہ تعالی فوق السما, کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر ہے, یا او نفس صفات, یہاں انہوں نے کہا جو شخص انکار کرے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے, عرش کے اوپر مستوی ہے, اس کی قرآن و حدیث میں تقریباً کم و بیش 1000 دلیلیں ہوں گی. علامہ ابن ابی العز نے کہا 1000 سے زیادہ دلیلیں ہوں گی. ہاں, قرآن کی دلیلیں, حدیث کی دلیلیں, عقل کی دلیلیں, فطرت کی دلیلیں, ہاں, اور بہت ساری, اور سارے علماء امت عہد اول کے لوگ متفق ہیں. اب کوئی شخص انکار کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو آسمان کے اوپر نہیں مانتا, یا کوئی کہتا ہے کہ اللہ آسمان کے اوپر نہیں ہے, یا او نفس صفات عن اللہ تعالی, یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں ہیں ان میں سے کسی کی نفی کرے, صفات کی نفی کرتا ہے. تو اب ایک شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے, دنیا میں کوئی بھی چیز ہو, اگر چیز موجود ہے, اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ صفت تو ہوگی نا, وہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی, خوبصورت ہوگی یا بدصورت ہوگی, رنگ والی ہوگی یا بے رنگ ہوگی, ہاں, لمبی ہوگی یا ناٹی ہوگی, زندہ ہوگی یا مردہ ہوگی, ایسے کچھ نہ کچھ صفت تو اس کی ہوگی. اس کا موجود ہونا خود ایک صفت ہے. اب جہمیہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے, تو اب کوئی شخص صفات کا انکار کر کے نہیں اللہ کی صفات نہیں ہے, تو اب اللہ کی صفات, میں نے جو کہا کہ ہر کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس کی صفت ہوگی, اب جو کہہ رہا ہے کہ کوئی صفت ہی نہیں ہے اس کا مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں. ایک چیز اگر موجود ہے تو کچھ نہ کچھ صفت ہوگی, لہذا جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس کی صفات کا ہونا لازم ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا, یہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے, جس میں اللہ اور رسول نے اللہ کی صفات بیان کی ہے. بلاد مذالک نفی وجود ہی, بلکہ اس بات کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کی ہی نفی کر دی گئی. جب کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب نتیجے کے طور پر اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ مان رہا ہو جو ہم نتیجہ جان رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی صفات نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ اللہ کے موجود ہونے کا ہی انکار کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے وجود کا ہی انکار کر رہا ہے. لیکن وہذا کفر بین, اور کوئی شخص اللہ کے وجود کا, اللہ کے موجود ہونے کا ہی انکار کرے تو یہ کھلا ہوا کفر ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں, یہ کھلا ہوا کفر ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی صفات نہیں ہے تو اس کو فوراً کافر نہیں قرار دیا جائے گا جب تک کہ اس کے لیے مسئلے کو واضح نہ کیا جائے اور وہ اس کو پکڑ کر نہ بیٹھا رہے. یعنی اس کو سمجھایا جائے کہ تم جو جملہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی صفات نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ قرآن حدیث میں جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو بیان کی ہے ان ساری چیزوں کا تم انکار کر رہے ہو, نمبر 1. اور نمبر 2, عقلی طور سے غور کرو کہ جس چیز کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. اگر وہ ہوگی تو صفات تو ہوگی. اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی صفات نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں. تو اس کو یہ سمجھایا جائے گا پہلے. اب سمجھانے بجھانے اور دلیلیں دینے کے بعد بھی, اتمام حجت کے بعد بھی اگر وہ اس کو پکڑ کر رکھتا ہے, اس پر قائم رہتا ہے, رجوع نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا, اصلاح نہیں کرتا, تب اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے. تو پہلی شرط یہی ہے کہ اس کو اس کا علم ہو, اس کا مقصد معلوم. اگر اسے کسی سے, ابھی بہت سارے ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں, اسی مسجد میں نے ایک مرتبہ اللہ کے اسماء و صفات پر خطبہ دیا تو عوام ایک علم والا شخص تھا, عالم آدمی. انہوں نے کہا کہ میں 3-4 حنفی مدرسوں میں نے پڑھا ہے, لیکن آپ نے آج کے جمعہ کے خطبے میں اللہ کی صفات کے بارے میں جو بحثیں بیان کی ہیں اور جو گمراہیوں کا ذکر کیا کہ بعض فرقے یہ مانتے ہیں, کہا یہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. یہ ہمارے ہندوستان کا ایک عالم بول رہا ہے جو 3-4 مدارس میں پڑھ چکا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ باتیں معلوم ہی نہیں, میں جانتا ہی نہیں, اور یہ میں حنفی تھا اور حنفی مسلک یہ ہے, مجھے یہ پتہ نہیں اس معاملے میں. آج آپ کی زبان سے سن رہا ہوں
کتنی بڑی لا علمی ہے. اب وہ لوگوں سے سن کر آج ہمارے یہاں شعراء عوام یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. عرب کے لوگ عام طور سے ہندوستانی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں عقیدے کا جب سوال کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں این اللہ, اللہ کہاں ہے. عرب علماء ہم لوگوں نے کئی انٹرویوز میں دیکھا تو عام طور سے اہل حدیث طلبہ کے علاوہ دوسرے جتنے لوگ ہیں وہ فوراً برجستہ جواب دیتے ہیں فی کل مکان, اللہ ہر جگہ ہے. وہی آگے انہوں نے نقل کیا لأن الانسان قد يقول المقالة وهو ظاہر عن لازمها. یہ گمراہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم فتویٰ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کبھی کوئی بات کہتا ہے اور وہ اس کے لازمی معنی, لازمی تقاضا, لازمی نتیجے سے غافل ہوتا ہے, اس کو معلوم نہیں ہوتا. بل لا یقصدہ, بلکہ اس کا وہ مقصد بھی نہیں ہوتا. بل ربما یکون یقصد نقیضہ, بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد اس کی ضد ہوتا ہے. جو بات اس کی بات سے ثابت ہو رہی ہے اس کے مقصد اور ذہن و دماغ میں مقصد اس کے الٹ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کمن اراد ان ينزه اللہ فی زعمه عن المکان, جیسے کوئی ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ سے منزہ قرار دینا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے ہوا فی کل مکان, کہ اللہ ہر جگہ ہے. آپ غور کیجئے یہ شیخ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. بڑی پیاری بات کہی ہے, لمبی چوڑی بات جو ہم دروس میں لمبے چوڑے انداز میں پڑھاتے ہیں, انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ سے آسانی سے سمجھائی ہے. اب غور سے سنیں کہ ایک شخص دیکھیے جو جہتیں ہیں شمال, جنوب, مشرق, مغرب. ابھی ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایک جہت میں ایک جگہ میں ہے نا, تو اس جگہ میں ہم گھرے ہوئے ہیں. مسجد کی دیواروں نے ہمارا احاطہ کیا. مسجد سے باہر شہر میں ہم ہیں تو شہر ایک جگہ ہے, اس میں ہم گھرے ہوئے ہیں. شمال مشرق ہمارے اعتبار سے ہے. ابھی ہمارے لیے جو شمال ہے وہ شمال کے علاقوں کے, اس سے آگے کے لوگوں کے لیے وہ جنوب ہے. ہمارے لیے جو جنوب ہے اس سے آگے کے لوگوں کے لیے وہ شمال ہو جائے گا. ہمارے دائنے جو ہے, میرے لیے یہ آپ لوگ دائنا ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ دائنا ہے. تو یہ نسبتیں فرق پڑ رہی ہے نا. اب شہر بولیے, جگہ بولیے, مسجد بولیے, یہ جو جگہ ہے یہ محدود ہے, محیط ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, علم کے اعتبار سے یا جگہ کے اعتبار سے, یہاں علم والی دلیل میں نے دی, کوئی چیز اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے علم و قدرت کے اعتبار سے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ فلاں جگہ میں ہے تو یہ عقلی طور سے لوگوں نے بحث کی ہے. عقیدے کے کتابوں میں آپ پڑھیں گے اس کو تفصیل سے, اور اس میں بڑی گہرائیوں میں فلسفہ منطق کے اس میں جاتے ہیں. میں ہلکے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ فلاں جگہ ہے تو یہ لوگ معتزلہ, عقل پرست اور یہ فلاسفہ بناتے کا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ فلاں جگہ ہے تو وہ جگہ تو مخلوق ہے, اور اس جگہ میں ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر گیا, اللہ کا احاطہ وہ جگہ نے کر لیا. جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد کی دیواروں نے ہم کو گھیر لیا, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ ہے وہ جگہ بھی اللہ کو گھیرے ہوئے ہے؟ اب ہم کرسی پر, میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اس وقت, تو یہ کرسی ایک حیثیت سے مجھے گھیرے ہوئے ہے, یا کرسی میرے لیے سہارا بنی ہوئی ہے. اگر یہ کرسی نیچے سے ہٹ جائے تو میں زمین پر گر جاؤں گا, آپ نیچے آ جائیں گے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو ہم ایسا ہی مانے کہ وہ عرش پر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عرش نے اللہ کو گھیرا ہے, یا یہ مانے کہ اللہ عرش کا محتاج ہے, اگر عرش ہٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر نہیں رہ پائے گا. ایسے عقلی سوالات پیدا کر کے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم کسی جگہ سے مقید کریں گے, جگہ میں محیط کیا ہے احاطہ والا بنائیں گے, تو یہ اللہ کی شان و عظمت کے خلاف ہے. قرآن حدیث میں جو کہا گیا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں, وہ محتاجگی آ جائے گی. قرآن حدیث میں جو کہا گیا کہ اللہ سب کے اوپر ہے, تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے یا احاطہ نہیں کیے. تو ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں مخلوق ہیں, جہتیں شمال, جنوب, مشرق, مغرب, یہ چیزیں جہت ہے اور یہ مخلوق ہے, تو اللہ مخلوق کے اندر گھرا ہوا ہو جائے گا, جو جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے, یہ مخلوقات تو بعد میں پیدا ہوئی. ایسے احتمالات اور سوال جب پیدا ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ فلاں جگہ ہے تو یہ اللہ کی شان و عظمت کے خلاف ہے. لہذا اللہ کو جگہ اور احاطے سے منزہ اور پاک بتانے کے لیے انہوں نے یہ کہا اللہ ہر جگہ ہے. یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے.
کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عظمت بیان کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو اگر ہم کسی جگہ پر متعین مانتے ہیں تو اس پر جو سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات اور اعتراضات سے بچے۔ اس مقصد کے تحت وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اگرچہ اس کا مقصد اچھا ہے لیکن اس کا جملہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے بالکل صریح خلاف۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شمال جنوب دائیں بائیں کی جہتوں کا ہم انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ کا اوپر ہونا یہ قرآن حدیث کی بے شمار دلیلوں سے، کم و بیش 1000 دلیلوں سے ثابت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام اہل سنت والجماعت، تمام محدثین یہ مانتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کہے کہ اللہ عرش پر آسمانوں کے اوپر نہیں ہے وہ کافر ہے۔ آج کے کچھ دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، امام ابو حنیفہ نے ایسا نہیں کہا، ایسا ہی کہا ہے۔ ہاں، دلیلوں میں کھنگال لیجئے، متعدد علماء نے امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ ان سے نقل کیا، ان کے شاگردوں سے یہ قول نقل کیا، ابو موتی بلخی سے، کہ امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو بہرحال یہاں کہنا شیخ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو منزہ اور پاک بتانے کے لیے جو میں نے سوالات بتائے نا، ان سوالوں کا جواب دینے کا، ابھی ہم اسماء و صفات کے باب میں ان اللہ کے علو کی بحث میں ان چیزوں کا جواب کسی قدر میں دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ فقہ الاسماء الحسنی میں اللہ کے نام العلی کے تحت یہ باتیں آئے گی۔ اللہ کے لیے اوپر ہونا ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ عرش پر مستوی ہونا، الرحمن علی العرش استوى، ثم استوى علی العرش، قرآن میں 6 یا 7 مقامات پر یہ جملہ ہے، یہ جو میں نے پڑھا 6 یا 7 مقامات پر یہ جملہ ہے۔ پھر اوپر ہونے کے لیے اللہ کا نام العلی، ہر قسم کا علو اللہ کے لیے ثابت ہے، المتعالی، اور اس طرح کے نام اور بہت ساری صفات قرآن و حدیث میں بکثرت موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کو ثابت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ اور ایک بات یہ، جیسے ابھی سوال اٹھا تو کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی جیسے ہم نے یہ کہا کہ یہ چھت کھڑا ہے تو اس کے لیے یہ دیواریں یا پلر وغیرہ ان کا محتاج ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ اوپر ہے تو مطلب نیچے والوں کا محتاج ہے، یہ بھی ان کا عقلی فلسفہ غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اللہ کو مخلوقات پر قیاس کیا، اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو ہماری عقل وہاں نہیں چلانی چاہیے۔ اور پھر ہم مخلوقات میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کیا کہ ہر اوپر والی چیز نیچے والی چیز کی محتاج ہوتی ہے۔ جیسے ہم کرسی پر بیٹھے ہیں تو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کرسی کے محتاج ہے، یہ ہٹا دے تو زمین پہ آ جائیں گے۔ یہ چھت ان دیواروں پلروں کی محتاج ہے، یہ ہٹ جائے تو چھت زمین پر آ جائے گی۔ تو کیا اللہ بھی ایسا ہے؟ یہاں نیچے والی چیز نے اوپر کو تھام رکھا ہے، لیکن اللہ کی شان مخلوق کے بالکل برعکس ہے، وہ اوپر ہوتے ہوئے پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ اور کائنات میں ہم ایسی کئی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر ہے لیکن نیچے والی چیز کی محتاج نہیں۔ مثال کے طور پہ آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، تو کیا آسمان اپنی بلندی پر قائم رہنے کے لیے، اپنے وجود پر برقرار رہنے کے لیے کیا زمین کا محتاج ہے؟ اس کا کوئی کھمبا سہارا لیا ہوا ہے، کوئی ستون لگا ہوا ہے؟ تو ہم تو مخلوق میں دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، یا زمین کے علاوہ بہت سے ستارے سیارے موجود ہیں، لیکن نیچے والی چیزوں کا آسمان اپنے بلند ہو کر موجود رہنے میں محتاج نہیں ہے۔ تو یہ تو مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کائنات کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، ہر خوبی میں کامل ہے اور کسی کا محتاج، جو ہر خوبی میں کامل ہو وہ کسی چیز کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خیر، یہ ضمن میں نے بات کہی ان اعتراضات کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم نے وہ مثال کے طور پر بیان کیا تھا، اس لیے اس تفصیل میں نہیں گیا۔ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ اور مکان سے منزہ قرار دینے کے لیے یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ میں ہے، فَإِنَّ لَازِمَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُنَزِّهُهُ عَن مَكَانٍ طَيِّبٍ أَوْ خَبِيثٍ، تو اس کا لازمی معنی یہ ہوگا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب وہ کہہ رہا ہے ہر جگہ ہے، تو اس کا لازمی معنی کیا ہوا کہ وہ پاکیزہ اور گندی ہر جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ موجود مان رہا ہے۔ پیشاب پاخانے کی جگہیں ہیں، کیا اللہ وہاں بھی ہے؟ نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَهَذَا كُفْرٌ، اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو یہ کفر ہوگا، لیکن من قال هذه المقالہ فإنه لا يقصد ذلك، لیکن جو آدمی یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد یہ نہ ہو۔ اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیشاب پاخانے کی جگہ پر بھی ہے، گندے مقامات پر بھی ہے، تو اگر وہ مسلمان ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کو مانتا ہے، تو وہ یا تو فوراً انکار کر دے گا یا کم سے کم سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں نے جو جملہ کہا اس کا یہ معنی بھی نکل رہا ہے، یہ تو بہت غلط ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس کا انکار کرے۔ لیکن بعض لوگ اتنی خباثت والے ہیں
ہمارے یہاں جو تصوف کے ماننے والے غالی متصوفین ہیں نا، ان کے یہاں یہ قول پایا جاتا ہے کہ ایک لاش کے پاس سے دو صوفی گزرے، تلمسانی یا کون تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا ان کے بارے میں بھی کہتے ہو کہ یہ جو کتے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور لاش سڑ گئی ہے، اس میں بھی جو ہے اللہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں بھی اللہ ہے۔ ہمارے یہاں آج وحدت الوجود، ہر جگہ اللہ ہے، اس کا لازمی تقاضا، اگر وہ انکار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اب اس کو پکڑے ہوئے ہے، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، اور نام لینے میں یہاں کوئی حرج نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنی جہالت ہے۔ دیوبند کے مفتی صاحب ناندیڑ آئے تھے، اس کی کلپ آئی تھی، ایک اہل حدیث، نئے اہل حدیث نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے یہاں شہر کے مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا کہ کیا اللہ ہر جگہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہندو لوگ جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں کیا اللہ اس میں بھی ہے؟ تو مفتی صاحب نے اسے بھی کہا کہ ہاں ان پہ بھی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ جب وہ مورتی پوجا کر رہے تھے اس کا مطلب اللہ اس میں ہے، تو اللہ کی کر رہے ہیں، پھر غلط کیا ہے؟ وہی تو وہ کہنا چاہتے ہیں، اور وحدت الوجود کا عقیدہ ہندوؤں کا ہی ہے۔ یہ سوال جب چٹھی کی شکل میں پڑھا گیا تو مفتی صاحب بہت آگ بگولا ہو گئے، غیر مقلدین اور اہل حدیث کے خلاف بڑی بڑی بری باتیں گئی۔ کئی سال پہلے کا واقعہ ناندیڑ میں ہوا تھا، اس کی کلپ آئی تھی۔ پھر اس بچے کو کہا کہ جس نے یہ لکھا ہے وہ آئے اسٹیج پر، وہ گیا اسٹیج پر اور اسے خوب جھاڑا بولا، اور آخر میں یہ کہا کہ ہمارے مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے کہ ہر جگہ اللہ ہے، بتوں میں بھی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ھذہ الکفر، من ھذا الکفر، ہم اس کفر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب وہ جو ہے انہوں نے جو بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کفر کا ارتکاب نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بات اگر کوئی شخص عقیدے کے طور پر مانے گا، مطلق طور پر کہہ رہا ہوں میں، معین طور پر نہیں، اگر کوئی عقیدے کے طور پر یہ بات مانے گا تو اس کے اندر کافر ہونے کی یہ شرط پائی جائے گی کہ وہ جانتے بوجھتے اسے اختیار کر رہا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں دوسری شرط کا صرف تذکرہ کروں، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، قیام الحجت و وضوحها، کہ جو شخص کفر کے عمل یا قول کا ارتکاب کر رہا ہے اس پر حجت کا قائم ہونا اور حجت کا واضح ہونا، حجت اور دلیل کا قائم ہونا اور واضح ہونا، مطلب جب وہ کر رہا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کفر کی ہے، اور وہ اس کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیلی گفتگو انہوں نے کی اور بعض بہت ہی پیاری دلیلیں دی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے پڑھیں گے۔ یہ دوسری شرط ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و ایمان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے ہر خیر سے نوازے، ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔